اب حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عظیم امام حدیث، اب ان کی تحقیق کا کوئی منکر اور اختلاف کرنے والا نہیں۔ اب ان کے الفاظ ہیں اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں جلد 13 صفحہ 10، فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الاغیلمہ کان فی سنۃ 60۔ وہ فرماتے اس حدیث پاک میں واضح اشارہ ہے کہ ان اباش لونڈوں اور اباش قریشی جوانوں میں سے سب سے پہلا شخص جس کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کی امت کی ہلاکت ہوئی 60 ہجری میں، وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلص فیہا، وہ یزید ابن معاویہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بدبخت ملعون یزید ہے، جو سن 60 ہجری میں حکومت پہ فائز ہوا اور 4 سال تک اس کی حکومت رہی۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی دوبارہ آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والذی یظہر، یہ بات بڑی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، ان المذکورین من جملتہم، وہ جن کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریشی اباش جوانوں کے ہاتھوں میرے دین اور امت کی تباہی ہوگی، ان اولہم یزید، ان میں سب سے پہلا شخص حضور کی امت اور دین کو برباد کرنے والا یزید تھا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت بخاری شریف کی اسی حدیث کی شرح میں، کما دل علیہ قول ابی ہریرہ، اور فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، رأس الستین و امارت الصبیان، کہ 60 ہجری سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے پہلے میرے مولا مجھے اٹھا لینا، اور اباش جوانوں کے دور حکومت سے۔ پھر امام عسقلانی لکھتے ہیں فإن یزید کان غالبا ینتزع الشیوخ من امارت البلدان الکبار ویولیها الاصاغر من اقاربہ، کہ یزید نے اقتدار پر بیٹھتے ہی یہ کام شروع کیا کہ جتنی اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہر تھے ان میں بڑی عمر کے بزرگ، بڑی عمر کے جو صحابہ میں سے چلے آ رہے تھے یا اکابر تابعین میں سے تھے، ان ساروں کو معزول کر دیا، برطرف کر دیا ملازموں سے اور ذمہ داریوں سے، اور اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے اباش جوانوں کو، چھوٹے چھوٹے نوعمر جوانوں کو ان بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر فائز کر دیا۔ اپنے خاندان کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اباش جوانوں کو، نوعمر لوگوں کو بٹھا دیا ان بڑے بڑے مناصب پر جن پر صحابہ اور تابعین چلے آ رہے تھے، شیوخ کو، اکابر کو معزول کر کے۔ یہ طرز حکومت یزید نے کھولی، اور یہ میں نے جو کوٹ کیا یہ امام ابن حجر عسقلانی کا قول تھا۔ یہی بات امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں، اولہم یزید علیہ ما یستحق، امام عینی لکھتے ہیں سب سے پہلا حضور کی امت کو ہلاک اور برباد کرنے والا شخص ان اباش لونڈوں جوانوں میں سے پہلا یزید تھا، اور اس پر وہی کچھ ہو جس کا وہ حقدار ہے، اور لکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو اس نے معزول کر کے اپنے خاندان کے اباش جوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر متعین کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام احمد بن حنبل نے یہ روایت بیان کی حدیث صحیح میں، ان فساد امتی علی یدی غلمۃ سفہاء من قریش، کہ میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف بے عقل اباش جوانوں کے ہاتھوں پر ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جسے امام طبرانی نے بیان کیا، اور امام مزی، امام سیوطی نے سب نے روایت کو تائید کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ حدیث بڑی اہم ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1397، فرماتے ہیں انہ قال فی کیسی ھذا حدیث، فرمایا میرے پاس یہ جو صندوق ہے، بکسہ ہے، اس کے اندر اتنی احادیث ہیں جو آقا علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنی، لو حدثتکموہ لرجمتمونی، اگر میں وہ سب کچھ تمہیں بیان کر دوں تو تم پتھروں سے مجھے سنسار کر کے مار دو۔ اتنی باتیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنی۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم لا ابلغن رأس 60، اے میرے اللہ میری عمر 60 ہجری کے سال میں داخل نہ ہو، تو مجھے 60 ہجری کا سال شروع ہونے سے پہلے اٹھا لینا۔
تو پھر ان سے لوگ پوچھتے، آپ کے طلبہ لوگ تابعین پوچھتے، وما راس الستین، اے ابو ہریرہ ابھی تو سن 60 ہجری آیا نہیں تھا نا، پوچھتے 60 ہجری میں کیا ہوگا؟ قال امارت الصبیان، اباش قریشی لونڈے، ان کی حکومت قائم ہوگی اور امت کی ہلاکت ہوگی، دین کی ہلاکت ہوگی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام